بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کا انسان روئے زمین پر بہت ہی حیرت ناک دور سے گزر رہا ہے۔ آج کے دور میں جتنی سہولتیں پائی جاتی ہیں یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ دنیا میں جتنے بھی دور گزرے ہیں ان میں سب سے زیادہ سہولتیں اس دور کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن یہ بھی ایک دردناک حقیقت ہے کہ اس قدر جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہونے کے باوجود اس دور کے انسان سے زیادہ پریشان، غیر محفوظ، دباؤ کا شکار پہلے کسی دور میں ایسا معاملہ نہیں ہوا۔ یہ بھی ایک ایسا تضاد ہے جو ایک خوفناک حقیقت میں ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس قدر تیز رفتار جو زندگی چل رہی ہے اس کے بعد دنیا امن کا گہوارہ بن جاتی، ہر طرف مادیت پرستی دکھائی دے رہی ہے۔ غربت و افلاس، رنج و الم، جنگ و جدل، ایٹمی دھماکوں کے لرزتے خدشات، ظلم و ناانصافی کا دورہ، سپر پاورز کا اپنا عالمی تسلط جمانے کا خواب، مسلمانوں کے زوال اور پستی کی خوفناک گھاٹیاں، رزق حرام کی کثرت، زنا کا عام ہو جانا، میڈیا کا ہمارے ذہنوں پر قابو پا لینا، موسموں کی غیر فطری تبدیلیاں، یہ سب کیا ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بڑھتی ہوئی ٹیکنالوجی کے اندر جو زیادہ سے زیادہ جدت آ رہی ہے، کیا یہ انسان کو پاگل پن کی طرف نہیں دھکیل رہی؟ ایسا پاگل پن کہ جس کے اندر مبتلا ہو کہ انسان، آج کے دور کا انسان اپنی ہی دنیا کو برباد کرنے کے در پہ ہے۔ بلا مبالغہ ہر بندہ ایک نفسیاتی مریض بن کے رہ گیا ہے، ایک چلتی پھرتی لاش جس کا صرف ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ مزید ترقی، مزید پیسہ، کاروبار میں مزید اضافہ، بڑے مکان، بڑی گاڑیاں۔ کیا یہ ہمارا زندگی کا مقصد ہے؟ کیا ہمیں اسی لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے؟ کیا یہی ہمارا زندگی کا مقصد ہے؟ ٹینشن میں ہر شخص گرفتار ہے، ڈپریشن کا ہر شخص شکار ہے، لوگ نیند کی گولیاں پھانک کر اپنی زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں۔ انسانوں کی بہت بڑی تعداد نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس اپنی زندگی کی بھیک مانگتی دکھائی دیتی ہے۔ ہم ایک المیہ بن چکے ہیں۔ جو لوگ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں وہ لوگ زندگی کی دوڑ سے باہر کر دیے جاتے ہیں۔ کاروبار میں ناکامی، طویل بیماری، کسی اپنے کی اچانک موت کا نہ بھولنے والا صدمہ، حد سے بڑھی ہوئی حساسیت، محبت میں ناکامی، ملازمت اور اپنے کیریئر میں ترقی نہ کرنے کا خوف، اعلیٰ تعلیم نہ حاصل کر پانا، معاشی پریشانیاں اور غربت کا خوف، اپنی شریک حیات سے ذہنی ہم آہنگی نہ ہونا، شکل و صورت کا معمولی ہونا، جسمانی معذوری یا کوئی جسمانی عیب کا ہونا، اور اس طرح کے بے شمار خوفناک ترین مسائل ہماری زندگیوں میں پائے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جب ان مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں تو ان کا حل وہ اس طرح تلاش کرتے ہیں کہ کچھ لوگ نشے میں، کچھ نیند کی گولیاں کھا کر، اور کچھ نفسیاتی ڈاکٹرز کے پاس اس کا حل تلاش۔ زندگی جب بہت زیادہ بوجھل ہو جاتی ہے تو اسے گزارنے کے لیے انسان کسی ایسے فارمولے یا کسی ایسی پناہ کی تلاش میں نکلتا ہے کہ جس سے اسے یہ امید ہوتی ہے کہ اس کی زندگی کا ہر بڑھتا ہوا لمحہ اس کے اس بوجھل پن کو دور کر دے گا۔ یہ خوش فہمی بہت عرصہ قائم رہتی ہے، لیکن یہ سارے فائدے عارضی ہوتے ہیں۔ مساجد میں لوگ کثرت سے جانے لگتے ہیں، نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی پریشانیاں۔ نماز کا اثر زندگی میں نظر نہیں آتا، اور وہ کیسی نماز ہے؟ میں یہ کہتا ہوں، یہ سوال ہے آپ سے کہ وہ کیسی نماز ہے جو انسان کو انسان نہ بنا سکے؟ طویل عرصہ نماز پڑھنے کے باوجود دل میں بغض، کینہ، حسد اور پیسہ کمانے کی اسی طرح دھن اور برے برے وسوسے اور وہی سارے شیطانی خیالات آتے رہیں۔ اگر انسان نماز پڑھنے کے باوجود دوسرے انسانوں سے بے لوث محبت کا جذبہ اپنے دل کے اندر موجزن نہ پائے، اگر اللہ کی دوستی کی طلب پیدا نہ ہو، تو ہمیں اپنی نمازوں پر بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس بات پر کیوں غور نہیں کرتے؟ اس سوال کو کیوں نظر انداز کر دیتے ہیں؟ نماز ہر حال میں فرض ہے، اس کو پڑھنا تو ضرور ہے، لیکن اگر اس فرض کو صرف ایک رسم کے طور پہ اپنی زندگی میں شامل کر لیا جائے تو مقام غور ہے کہ ہمارا رب ہم سے کیا یہی چاہتا؟ مسجدوں سے باہر نکلتے ہی جھوٹ بولنا، ریاکاری کرنا، اسی طرح بددیانتی، دھوکہ دہی کرنا، کہ یہ اس بات کی نشاندہی نہیں ہے کہ ہم نے
نماز جیسی عظیم عبادت کو بھی، اتنی مقدس عبادت کو بھی ایک پناہ گاہ کے طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ اگر ہماری اصلاح نہیں ہو رہی تو یہ نمازیں، یہ عبادتیں، یہ ریاضتیں، یہ پگڑیاں، یہ دستاریں، یہ عمامے ہمیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ ایک ہی بات ہے، اگر نیت درست نہیں ہے تو کچھ حاصل نہیں ہے۔ تو اس کا علاج کرنا چاہیے۔ یہ پریشانیاں، یہ سارے مسائل ہمارے کب حل ہوں گے؟ جب ہماری نیت درست ہوگی اور ہم اپنے مقصد کو پہچان لیں گے، وگرنہ یہ عجوبہ کبھی نہیں ہوگا۔ نیند کی گولیاں، نشہ آور ادویات، نفسیاتی ڈاکٹروں سے لی گئی دوائیاں آپ کو ٹھیک کر دیں گی، لیکن ان سے ٹھیک ہونے والا جو فائدہ ہوگا وہ بالکل عارضی ہوگا، تھوڑے سے وقت کے لیے ہوگا۔ کوئی بندہ کسی عورت کے چکر سے فرار ہو کے صوفیت کی طرف بھاگے، کوئی بندہ اپنی پریشانی یا مصیبت غم کو بھلانے کے لیے دن رات کام کرنا شروع کر دے، کسی کام کی روٹین بنا لینا یہ تو چلو درست ہے، لیکن کسی کام کی روٹین کی پوجا کرنے لگ جانا یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ان چیزوں سے آپ مسائل سے نہیں نکل سکتے بلکہ آپ زیادہ پھنستے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح ان معاملات میں پھنس کر کچھ لوگ ہمیں ایسے بھی نظر آتے ہیں جو پھر اللہ کو پانا چاہتے ہیں، ان چیزوں سے بھاگتے ہیں، پھر اللہ کو پانا چاہتے ہیں، اور پھر ان کو مسند پہ بیٹھا ہوا ہر شخص وہ اللہ کا دوست اور اللہ کے قرب والا نظر آتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی مسند پہ بیٹھا ہے شخص وہ اللہ کا دوست، بلکہ حقیقت ایسی نہیں ہوتی۔ ایک سے ایک بھیڑیا مسند پہ بیٹھا اللہ والوں کی شکل میں ان لوگوں کا، ایسے جو پریشان حال اور مسائل کا شکار لوگ ہوتے ہیں، ان کا شکار کرنے کے چکر میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب ایسے لوگ اپنی پریشانیاں اور مسائل لے کے نکلتے ہیں تو ان کا شکار کھیلا جاتا ہے۔ ایک سے بڑھ کر ایک فنکار اپنی دکان سجائے بیٹھا ہے، وہاں پہ صرف علم والا بچتا ہے، جاہل تو ان کا شکار ہے۔ یہ بڑے بڑے مذہبی اجتماعات، عظیم الشان محافل، عالمانہ جذباتی تقریریں، فیس بک اور یوٹیوب، سوشل میڈیا پر جذبات میں رندی ہوئی تقریریں اور بیانات، رلا دینے والی باتیں، مقصد اختلاف ہرگز نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری اچھی باتیں ہیں، سننی چاہیے، لیکن میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ ان باتوں سے آپ نے آج تک حاصل کیا کیا ہے؟ اس بات پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ اپنی آج تک کی زندگی پہ ایک نظر ڈالیں کہ اگر نیت استوار نہ ہو، نیت درست نہ ہو، کیا صرف یہ تفریحی باتیں نہیں ہیں؟ کیا صرف یہ تفریح نہیں ہے؟ کیا اس کی حیثیت صرف ایک آنسو گیس کی نہیں ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں میں آنسو اور پھر وہی پرانی ڈگر؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ سب کچھ رائیگاں ہے، ضائع ہے، تو پھر درست کیا ہے، ٹھیک کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ آخر اس ساری ڈپریشن، اس ساری ٹینشن، اس ساری پریشانی، ان سارے مسائل کا حل کیا ہے؟ ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اور پھر سارے سوالوں کو جمع کر کے ایک ہی سوال آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ اللہ رب العزت کو کیسے پایا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انسان، میں اور آپ خود کو سمجھیں کہ ہم کون ہیں، ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، ہمارا رب کون ہے، ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارا ڈپریشن کیا ہے، ہماری پریشانی کیا ہے، ہمارے مسائل کیا ہیں، ہماری بے چینی کا سبب کیا ہے، یہ اداسی اتنی کیوں ہے، ہمیں آخر کس چیز کی تلاش؟ اگر ہمیں ان سارے سوالوں کے جواب مل جائیں تو ہم ساری پریشانیوں سے، ساری مشکلوں سے، سارے مسائل سے، ہر فکر سے آزاد ہو سکتے ہیں، حتیٰ کہ بہت سی بیماریوں سے بھی ہم آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمیں صرف ضرورت ہے ان سوالوں کے جواب کی۔ ہمیں اب یہ سوال اپنے آپ سے کرنے ہیں اور پھر جواب لینا ہے، پھر دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہماری پریشانیاں حل نہیں ہوتیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔